بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے خلاف مضحکہ خیز بیان کی وضاحت کر دی۔ یوکرین کی گلی محلوں میں روس کیا کر رہا ہے؟ روس کے خلاف یوکرین کو ایک بہت بڑے قیمتی نظام سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کو کھری کھری سنا دی۔ امریکہ یوکرین کے ساتھ کیسے ہاتھ کر گیا؟ حکومت نے شیخ رشید احمد کو 7 دن کے اندر اندر لال حویلی خالی کرنے کا کہہ دیا۔ اب کپڑا موبائل چارج کر سکے گا۔ حضرت اویس کرنی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس چیز کی آج بھی حفاظت کر رہا ہے؟ امریکہ نے صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے خلاف مضحکہ خیز بیان کی وضاحت کر دی ہے۔ امریکی صدر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بیان پر وضاحت کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ امریکی صدر خوشحال اور محفوظ پاکستان کے حق میں ہیں۔ ان کے بیان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین جوہری ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کے جوہری ہتھیار میں کوئی باضابطگی اور ہم آہنگی نہیں ہے۔ روس میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے خطرناک جوہری ممالک میں سے ایک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کو کس طرح اس سب کو دیکھنا اور اسے حل کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں امریکہ کے لیے مواقع بھی موجود ہیں کہ وہ صورتحال کو تبدیل کر سکے۔ روسی فورسز کی طرف سے برقی انفراسٹرکچر پر حملوں کی وجہ سے یوکرین کے دارالحکومت کیف کی گلیاں نیم تاریکی میں ڈوب گئی ہیں۔ روسی فورسز نے کل صبح کے وقت کیف میں ایک انرجی انفراسٹرکچر کو ہدف بنایا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن شام کے وقت کیف کی گلیاں نیم تاریکی میں ڈوب گئیں۔ لائٹوں کی اکثریت بند رہی اور جلنے والی روشنیاں بھی کم وولٹیج میں روشن کی گئیں۔ بند دکانوں کی شو کیس بتیاں بھی بجھا دی گئیں۔ روسی فورسز نے جمعے کے روز کیف میں بعض الیکٹرک سپلائی مراکز کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ روسی فوج نے یوکرین کے کیف، زیپوریا اور خرکیف علاقوں میں میزائل اور ڈرون سے بھی حملے کیے۔ روس نے کہا ہے کہ روسی ڈرونز نے یوکرینی شہر زاپوریزیا میں یوکرین کے فضائی دفاعی نظام ایس-300 کو تباہ کر دیا ہے اور یوکرین کے SU-25 طیارے کو بھی مار گرایا ہے۔ اسی طرح ہیمرز اور 18 لانچرز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ روس نے 10 ڈرون کو روکنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جن ڈرون کو روکا گیا ان میں سوئچ بلیڈ 600 طرز کے 2 امریکی ڈرونز بھی شامل تھے۔ روسی فضائیہ نے یوکرینی فوج کی 4 کمانڈ پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا اور 142 علاقوں میں گولہ بارود کے 5 ڈپو، 53 توپ خانے، افرادی قوت اور فوجی ساز و سامان کو بھی تباہ کر دیا۔ دوسری جانب یوکرینی فوج نے ہفتے کے روز کھیرسن شہر پر بڑا حملہ کیا ہے۔ یہ شہر روس کے قبضے میں ہے۔ یوکرین کی فوج نے جنگجوؤں اور ہیلی کاپٹروں کے استعمال کرتے ہوئے چھاؤنی میں سب سے زیادہ پرتشدد حملہ کیا ہے۔ خاص طور پر 2 مرکزی علاقوں پر زبردست حملہ کیا گیا ہے۔ ان 2 علاقوں پر یوکرین پہلے ہی کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات کا ذکر کیے بغیر کہا ہے کہ ہم نے سرد جنگ کی ذہنیت کی مخالفت کی ہے۔ چائنا ہر طرح کی بالادستی اور طاقت کی سیاست کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، دوسرے ممالک کی ملکی سیاست میں مداخلت کی مخالفت کرتا ہے، دوہرے معیار کی مخالفت کرتا ہے۔ تائیوان کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ چائنا کبھی بھی تائیوان پر طاقت کے استعمال کو ترک کرنے کا عہد نہیں کرے گا۔ تائیوان کے مسئلے کو حل کرنا چینی عوام کا معاملہ ہے اور اسے چینی عوام کو ہی حل کرنا چاہیے۔ ہم سب سے زیادہ خلوص اور عظیم کوششوں کے ساتھ پرامن اتحاد کے امکانات کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔
ہم طاقت کے استعمال کو ترک کرنے کا کبھی بھی عزم نہیں کریں گے اور تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا اختیار محفوظ رکھیں گے۔ چائنا خود مختار جمہوری تائیوان کو اپنی سرزمین کے حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔ چائنا موسمیاتی تبدیلی کے خلاف عالمی جنگ کے لیے بھی پرعزم ہے۔ یوکرین کو روس کے خلاف میدان جنگ میں اترنے کی ترغیب دینے والے مغربی اور یورپی ممالک نے یوکرینی عوام کو یقین دلایا تھا کہ وہ روس کے ممکنہ فوجی حملے کی صورت میں ہر طرح سے ان کے ملک کی سرحدوں کے دفاع کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن جب یوکرینی کم عقل صدر نے امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک کے بھروسے پر یوکرینی افواج کو میدان جنگ میں روسی افواج کو بچھاڑنے کے لیے اتار دیا تو امریکہ سمیت کوئی بھی مغربی ملک یوکرین کی سرحدوں کے دفاع کے لیے روس کے خلاف میدان جنگ میں نہیں اترا، جس کے بدترین نتائج یہ برآمد ہوئے کہ یوکرینی سرزمین چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے روسی افواج کے زمینی اور فضائی حملوں سے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ یوکرینی افواج کو روسی افواج سے شکست فاش ہو چکی ہے اور یوکرینی سرزمین کے تمام اہم ترین علاقے ایک ایک کر کے روسی افواج کے مکمل قبضے میں جاتے جا رہے ہیں، جس کا سب سے ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے روسی صدر پوٹن نے یوکرین کے 4 اہم ترین علاقوں میں ریفرنڈم کروانے کے بعد ان کا الحاق باضابطہ طور پر روس کے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریفرنڈم میں 96% عوام نے روس سے الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ ان علاقوں میں زیادہ تر روسی نسل کے لوگ آباد ہیں اور انہوں نے کبھی بھی یوکرینی حکومت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مذکورہ علاقوں میں ایک طویل مدت سے یوکرین سے علیحدگی اور روس کے ساتھ الحاق کی تحریکیں تواتر کے ساتھ چلتی رہی ہیں۔ ابتدا میں یوکرینی علاقوں میں چلنے والی یہ تحریکیں روس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی تھی، کیونکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس جس طرح کے سنگین معاشی اور سیاسی بحران کا شکار تھا، اس میں روسی حکام کے لیے نئے علاقوں کو روس میں انضمام کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب پوٹن کی قیادت میں روسی معیشت مستحکم ہونا شروع ہوئی تو ایک بار پھر سے روسی قومیں توسیع پسندانہ عزائم بیدار ہونا شروع ہو گئے اور روسی قیادت نے ایک بار پھر سے عالمی طاقت بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ اگرچہ امریکہ نے سوویت یونین کی شکست کے وقت روس سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ نئی روسی سرحد کا احترام کرے گا اور ان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی کوشش نہیں کرے گا، مگر بعد میں امریکہ اپنے کیے گئے معاہدے سے مکر گیا اور اس نے گزشتہ 30 سالوں میں بے شمار بار خطے میں روس کے مفادات کا نشانہ بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو نیٹو کا رکن بنانے کے حق میں اصرار کرنا بھی اس کی روس مخالف حکمت عملی کا حصہ ہی تھا، جس کا مقصد روس کو دنیا کے لیے ایک قابل قبول معاشی طاقت بننے سے روکنا تھا۔ یوکرین بلیک سی کا سارا علاقہ خاص دفاعی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی خطے سے روس بحیرہ روم تک رسائی حاصل کرتا ہے اور چائنا بھی اسی راستے کی بدولت ہی اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے ذریعے یورپ تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا اگر امریکہ مذکورہ علاقے پر قابض ہو جاتا ہے تو پھر سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بچے کچھ روس کو مزید ختم کرنا اور چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو سبوتاژ کرنا امریکہ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ امریکہ کے اس منصوبے کو ناکامی سے دوچار کرنے کے لیے روسی صدر پوٹن نے امریکہ سے بہت پہلے ہی حرکت کرتے ہوئے مذکورہ علاقوں پر قابض ہونا شروع کر دیا، کیونکہ پوٹن جانتے تھے کہ یہاں ایک لمحے کی تاخیر کرنے سے روسی عوام کو صدیوں کی سزا مل سکتی ہے۔ چند سال قبل روس نے ایک محدود فوجی کارروائی کی بدولت کرائمیا کو بھی اپنا حصہ بنا لیا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت بھی روس کو کرائمیا پر قابض ہونے سے نہ روک سکے تھے، اور آج بھی 4 علاقوں کے معاملے میں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک مکمل طور پر بے بس نظر آ رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں پوٹن مزید علاقوں کا بھی روس کے ساتھ انضمام کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے بھی تقریباً 700 اشیاء کی روس کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ یورپ نے یورپی یونین کے شہریوں پر روسی کمپنیوں میں کسی بھی قسم کی ملازمت کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ اصل سوال دوستو یہ ہے کہ عالمی پابندیوں کے منفی اثرات روس کی معیشت پر پڑ بھی رہے ہیں یا نہیں۔
سوال کا درست جواب یہ ہے کہ ابھی تک عالمی معاشی پابندیوں کے ذرا برابر بھی قابل ذکر یا سنگین اثرات روسی معیشت پر مرتب نہیں ہو سکے ہیں۔ دنیا میں ایسے ممالک کی بھی کمی نہیں ہے جو تمام تر عالمی پابندیوں کے باوجود بھی روس کے ساتھ اعلانیہ تجارت کرنے میں مصروف ہیں۔ سچ تو دوستو یہ ہے کہ جب سے روس پر عالمی معاشی پابندیاں عائد ہوئی ہیں تب سے اس کی معیشت زبردست نمو دکھا رہی ہے، خاص طور پر روس کا پیداواری شعبہ خوب منافع کما رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی معیشت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے اور یوکرینی عوام دنیا بھر میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے آخر انہیں کیسی بھیانک جنگ میں جھونک دیا ہے جس میں ساری ناکامیاں یوکرین کے حصے میں آ رہی ہیں، جبکہ تمام تر کامیابیاں روس سمیٹ رہا ہے۔ حکومت نے شیخ رشید احمد کو لال حویلی خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ 7 دن میں حویلی خالی نہ ہوئی پولیس کی مدد سے خالی کروائیں گے۔ شیخ رشید احمد اور ان کے بھائی سے کہا گیا ہے کہ آپ کو پہلے بھی اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن نہ آپ پیش ہوئے نہ حویلی کی بقایا جات ادا کیے، اس لیے آپ حویلی کے قبضے سے قانونی طور پر بے دخل ہو چکے ہیں۔ 7 دن میں یہ حویلی خالی کر دی جائے، بصورت دیگر پولیس کی مدد سے اسے خالی کروایا جائے گا۔ شیخ رشید احمد نے اس معاملے پر کہا ہے کہ یہ لوگ لال حویلی کے پیچھے پڑے ہیں، قانونی اور آئینی طور پر اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حالات بند گلی کی جانب جا رہے ہیں، 30 اکتوبر تک بہت کچھ واضح ہو جائے گا، کنٹینرز لگنے کے باوجود انقلاب آئے گا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ الیکشن کے بعد عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ عمران خان سے درخواست ہے کہ عوام توقع رکھتی ہے، آریاں پار کر دو۔ پاکستان کی فوج اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلا سکتی اور نہ ہی کبھی چلائی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ جو مرضی ویڈیو اور آڈیو لیں، عمران خان کا کچھ نہیں ہوگا۔ شہباز شریف فضل الرحمان سے دم کروا رہے ہیں جو خود دم پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا کپڑا تیار کیا ہے جو شمسی توانائی کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے فون کو چارج کر سکے گا۔ محققین نے ایک ایسا کپڑا بنایا ہے جس میں 1200 چھوٹے چھوٹے فوٹو وولٹائک سیلز یعنی سولر پینلز بنے ہوئے ہیں۔ یہ سیل سورج کی روشنی سے 400 ملی واٹ کی توانائی بنا سکتے ہیں، جو ایک سمارٹ واچ یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو مواد ہم نے بنایا ہے بالکل عام سے ٹیکسٹائل کی طرح دکھتا ہے اور مشین میں دھویا بھی جا سکتا ہے، لیکن سطح کے نیچے 1000 فوٹو وولٹائک سیلز کا ایک نیٹ ورک موجود ہے جو سورج کی روشنی سے توانائی بنا کر ذاتی آلات کو چارج کر سکتا ہے، اور یہ آپس میں مضبوط اور لچکدار تاروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کئی مبارک چیزیں ہیں جو کہ اب عام عوام کے دیدار کے لیے میوزیم اور مساجد میں رکھی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے چادر مبارک جو کہ ترک خاندان اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ چادر مبارک دراصل کافی بڑی ہے اور کپڑوں کے اوپر اوڑھی جاتی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول کے ضلع فاتح میں موجود 160 سال پرانی مسجد قائم ہے جس کا نام بھی اس چادر مبارک کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ 160 سال پرانی اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ چادر مبارک رکھی گئی ہے۔ اس چادر مبارک کو حرکہ شریف کہا جاتا ہے۔ چاہنے والے یہاں آ کر عبادت تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی زیارت بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران ہر سال 10 لاکھ سے زائد لوگ زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں، جبکہ صرف اتوار کو ہی 20,000 سے زائد افراد کی آمد ہوتی ہے۔ اس مسجد اور حرکہ شریف کی حفاظت پر مامور خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے بلکہ حضرت اویس کرنی کے خاندان سے ہے، جنہیں یہ چادر مبارک بطور تحفہ ملی تھی۔ حضرت اویس کرنی کی پشت میں سے بارش سمیر بتاتے ہیں کہ جب میں 3 سے 4 سال کا تھا تب سے مسجد میں رہ رہا ہوں۔ میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ میری فیملی اس چادر مبارک کے حوالے سے کتنی حساس ہے اور لوگوں کو زیارت کرانے کے حوالے سے بھی خوش ہوتی ہے۔ صرف 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی دل کی دھڑکن اچانک رکنے کا خطرہ 12% بڑھا دیتی ہیں۔ چینی ماہرین نے ایک تفصیلی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 4 اونس
یعنی 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں، ان میں دل کے دورے کا خطرہ 12% زیادہ ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے کا موٹاپے، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے تعلق تو ثابت ہو ہی چکا ہے۔ ماہرین نے 23 وسیع مطالعات کا ڈیٹا استعمال کیا جو مجموعی طور پر 13 لاکھ سے زیادہ افراد سے حاصل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 5,62,445 افراد اور دل کے لیے نقصان کا باعث بننے والے 36,727 واقعات پر تلے ہوئے کھانوں اور دل کی خرابیوں میں تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تلے ہوئے کھانوں اور اموات کے مابین تعلق معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مطالعات میں 7,54,873 رضاکار شریک تھے جبکہ 85,906 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں ان میں ایسی چیزیں کم کھانے والوں کے مقابلے میں دل کی سنجیدہ تکالیف کا خطرہ 28%، دل اور شریانوں کے امراض کا خطرہ 22%، جبکہ دل کے دورے کا خطرہ 37% زیادہ تھا۔ غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکسفیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بھارت کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں 13 کھرب کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں امیروں اور غریبوں کے درمیان تقسیم میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے سر فہرست 11 ارب پتیوں کی دولت میں گزشتہ 10 ماہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ بھارت کی دیہی ملازمت گارنٹی اسکیم کو 10 سالوں تک بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ ان 11 ارب پتیوں کی رقم سے بھارت کی وزارت صحت کے اخراجات بھی 10 سال تک چلائے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں بھارت کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں لاک ڈاؤن کے پہلے 2 مہینوں میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی غیر منظم سیکٹر میں نوکریاں بھی ختم ہوئی ہیں۔ بھارتی امیروں نے اس دوران اتنے پیسے کمائے کہ بھارت کی کل 1 ارب 38 کروڑ کی آبادی میں ہر ایک کے حصے میں 94,000 روپے سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں بھارت میں ہر گھنٹے کے دوران 1,70,000 لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھیں جبکہ امیروں کو بے تحاشا آمدنی ہو رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں بھارت کے ارب پتی 35% مزید امیر ہو گئے جبکہ لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں۔ کیا یہ اس وقت کی حکومت کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ رپورٹ میں بھارت کے سب سے امیر انسان مکیش امبانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے وبا کے دوران 1 گھنٹے میں جتنا کمایا ہے اتنا کمانے کے لیے ایک غیر ہنرمند مزدور کو 10,000 سال لگیں گے، جبکہ جتنا وہ 1 سیکنڈ میں کماتے ہیں اتنا کمانے کے لیے ایک مزدور کو کم از کم 3 سال لگیں گے۔ پولیس ہماری محافظ ہے اور یہ بات بچوں کو بچپن میں سکھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک 4 سالہ بچے نے پولیس کو فون کر کے بلایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ گھر میں اسے کھیلنے دیا جائے جو کہ اس کی ماما کی طرف سے منع تھا، اور ساتھ ہی اس نے پولیس والوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے کھلونوں کو دیکھنے آئیں کہ وہ اچھے ہیں یا نہیں۔ آپ کو جان کر ہنسی آ رہی ہوگی لیکن نیوزی لینڈ میں دوستو، ایک 4 سالہ بچے نے ایمرجنسی پر فون کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے آپریٹر سے یہ سب کہا اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ آ کر میرے کھلونے چیک کر سکتے ہیں، میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے کچھ ہے۔ جس پر آپریٹر نے فون لائن منقطع نہیں کی بلکہ اس کی بات سنتے رہے اور پھر بچے کے پاس ایک پولیس آفیسر کو بھیجا تاکہ وہ اس کے کھلونے کو چیک کر سکے۔ دوبارہ جب آپریٹر نے بچے کے نمبر پر کال کی تو اس کے گھر والوں نے فون اٹھا کر کہا کہ یہ غلطی سے ہو گیا تھا، بچے کی نادانی سے، لیکن جب تک آپریٹر پولیس آفیسر کو بچے کے پاس کھلونے دیکھنے کے لیے بھیج چکا تھا۔ امریکی ماہرین کے مطابق بھرپور ناشتہ وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس تحقیق میں ان موٹی خواتین پر بہتر اثر پڑا جنہیں ان کی روزانہ کھائی جانے والی کیلوریز میں سے نصف ناشتے میں دی گئیں۔ اس مقابلے میں ناشتے میں کم کیلوریز لینے والی خواتین بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں۔ اس دوران امریکی ماہرین کا کہنا تھا کہ کم مقدار میں کیا جانے والا ناشتہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔
ورجینیا کامن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کے مطابق اس تحقیق میں 46 موٹے اور جسمانی طور پر غیر متحرک افراد نے حصہ لیا، اور تحقیق کے دوران ناشتے کا کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کے اثر سے موازنہ کیا گیا۔ اس کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک میں روزانہ 1085 کیلوریز لی جاتی تھیں، اور اس خوراک میں شامل ناشتے میں صرف 290 کیلوریز شامل ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتے والی خوراک میں 1240 کیلوریز تھیں، لیکن ان میں سے 600 کیلوریز صرف ناشتے میں لی جاتی تھیں۔ تحقیق کے دوران پہلے 4 ماہ کے عرصے میں کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کھانے والے افراد نے زیادہ تیزی سے وزن کم کیا، جبکہ 8 ماہ کے عرصے کے بعد بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد کے وزن میں دوبارہ اضافے کی رفتار کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک لینے والے افراد کے مقابلے میں کم رہی۔ تحقیق کا عرصہ مکمل ہونے تک بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے اپنے وزن کا 5واں حصہ کم کیا، جبکہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد میں یہ شرح 5% سے بھی کم رہی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے محسوس کیا کہ انہیں دن بھر خصوصاً صبح کے اوقات میں کم بھوک لگی۔ ماہرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک وزن کم کرنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن اسے عمر بھر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔